بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ اما بعد۔ بارش اگر نازل ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور پھر ایسے ہی کون سی دعا پڑھنی چاہیے جب بارش نازل ہو۔ انشاءاللہ یہ دو اہم موضوعات کے متعلق یہ دو حدیثیں ہم پیش کریں گے آج کے اس درس میں۔ تو محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں، باب صلاۃ الاستسقاء کا یہ درس نمبر 5 ہے، جس میں حدیث نمبر 7 اور 8 باذن اللہ عز و جل ہم پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے حدیث اس پر غور کریں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال اصابنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطر قال فحسر ثوبه حتى اصابه من المطر وقال انه حدیث عہد بربه رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش ہونے لگی، تو آپ نے اپنے بدن اطہر سے کپڑا ہٹا لیا حتیٰ کہ بارش آپ کے جسم اطیب پر پڑنے لگی۔ کپڑا ہٹا لیا یہاں تک کہ آپ کے جسم پر بارش اور ایسے ہی یہ قطرات پڑنے لگے، اور آپ نے فرمایا انہو حدیث عہد بربہ، یہ ابھی اپنے رب کے ہاں سے آئی ہے، یہ بارش ابھی یہ اللہ نے اس کو ایجاد کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور ابھی یہ نازل ہوئی ہے۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ، اس حدیث کی تخریج جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا، رواہ مسلم، تو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ کتاب صلاۃ الاستسقاء باب الدعاء فی الاستسقاء، پیج نمبر 360، حدیث نمبر 898۔ روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن ابی یحییٰ سے، جو روایت کرتے ہیں جعفر ابن سلیمان سے، جو روایت کرتے ہیں ثابت البنانی سے، جو روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے، یہی پوری حدیث۔ اس میں جو راوی ہے جعفر ابن سلیمان، ایک لمبی بحث ہے، اس میں کلام ہے، لیکن یہ حدیث مسلم میں ہے، اسی لیے حدیث ان کی یہاں مقبول ہے، صحیح ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اصابنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطر، کہ مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ کے ساتھ ہم تھے، تو اس وقت بارش نازل ہوئی۔ اصابنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطر، قال انس نے کہا فحسر ثوبہ، حسر مانے ہٹانا، ایسے ہی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو اس چیز کو اٹھانا، رفع کرنا، عربی میں کشفا ظاہر کرنا، مراد ہے اپنے بعض جسم کو انہوں نے ظاہر کیا۔ حسر ثوبہ حتی اصابہ من المطر، یہاں تک کہ اس حصے پر بارش کے قطرات، بارش کے پانی یعنی ٹچ ہو گئے، لگ گئے، یہ ہے اصابہ من المطر۔ وقال انہ حدیث عہد بربہ، حدیث کہتے ہیں جدید کو بھی، الحدیث جدید، سیارۃ حدیثہ نئی گاڑی، ایسے ہی بیت حدیث یا حدیث نیا، تو یعنی جو قدیم کی ضد ہے، تو وہی کہ یہ ابھی اپنے رب کے ہاں سے آئی ہے، ابھی نازل ہوئی ہے، ابھی صاف ستھری ہے۔ اچھا، تو یہ مراد ہے حدیث عہد بربہ، اور مزید وضاحت ابھی فقہ الحدیث میں بات واضح ہوگی کہ کیوں کہا حدیث عہد بربہ۔ تو اس میں ایک فائدہ ہے، اور کہہ سکتے ہیں اس موضوع کے متعلق صرف ایک ہی فائدہ ہے۔ یہ فائدہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب بارش نازل ہو، تو اس کا جواب اور یہ فائدہ جو ماخوذ ہے وہ یہ ہے کہ جب بارش نازل ہو تو شروع بارش میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کے سامنے یا شروع بارش میں ہمیں باہر نکل جانا چاہیے اور جسم کے کچھ حصے کو ظاہر کرنا چاہیے تاکہ وہاں بارش کے قطرات پہنچ جائیں۔
کپڑا ہٹا دینا چاہیے۔ مراد کیا؟ یعنی جسم کے کچھ کپڑے، مثلا اگر سر پر ہے، ٹوپی لگائے ہیں آپ، یا کہیں جو اس طرح رومال پہنے ہیں، شماغ پہنے، تو اس کو ہٹا دیں، یا ایسے ہی یہ ہے آسانی سے اس کو آپ اٹھا لیں تاکہ آپ کے پورے ہاتھ میں ایسے ہی یہاں بازو میں وہاں تک یعنی پانی پہنچ جائے، یا ایسے پیر کو ہٹا لیے پنڈلی تک اس پر پانی ہو گیا، اگر آسانی رہا مان لے سینہ کھول لیا، یعنی المہم جسم کے کچھ حصے پر یہ بارش آ جائے تاکہ بارش وہ پانی پہنچ جائے، لگ جائے، اس جگہ وہ بھیگ جائے۔ یہ کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے؟ کیا حکمت ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا ایک طرح شکر ادا کرتے ہوئے، یا ایسے ہی خوشی ظاہر کرنا، ظاہر بات ہے جو ایسا کرے گا تو اس چیز سے خوش ہو رہا ہے، اس چیز سے خوشی ہے تبھی تو ایسا کر رہا ہے، تو خوشی ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر۔ پھر ایسے ہی نمبر 2 جو اس حدیث میں آیا، اس لیے کہ یہ پانی جو ہے بھی پاک ہے، صاف ہے، طاہر ہے، ابھی بھی وہ زمین سے وہ بارش ٹچ نہیں ہوئی ہے، یہ پانی ٹچ نہیں ہوا ہے، زمین سے، زمین کی مٹی سے اور چیزوں سے یہ بارش کا پانی نہیں ملا، تو اس طرح یہ جو ابھی بھی پاک ہے، صاف ہے، تو ڈائریکٹ آپ کو بھی اس میں سے کچھ حصہ آپ کو بھی مل جائے، آپ کے جسم پر لگ جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہو حدیث عہد بربی، کہ ابھی نیا یا نئی یہ بارش نازل ہوئی ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ابھی یہ آئی ہے، ابھی یہ نازل ہوئی ہے، ابھی مثلا زمین سے وغیرہ یہ مخلوط نہیں ہوئی ہے۔ اسے ظاہر بات ہے وہ بارش جو آ رہی پانی، وہی پانی پھر وادی سے اٹھائیں گے، ایک طرح تو نہیں ہوگا، تو یہ مراد ہے اس کا، واللہ اعلم۔ تو خلاصہ کلام اس حدیث کا کہ جب بارش نازل ہو تو کیا ہے؟ مستحب ہے کہ آپ کچھ جسم کا حصہ کو ہٹائیں یا کپڑے کو ہٹائیں تاکہ اس پر بارش کے قطرات اس پر پہنچ جائیں اور اس جگہ وہ جگہ اتنا وہ بھیگ جائے۔ اچھا، ادھر ایک سوال یہ ہے کہ یہ کرنا اس کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے یا مستحب ہے یا صرف جائز ہے؟ مستحب ہے۔ کیوں اس کو مستحب کہہ رہے ہیں؟ مثلا کیوں نہیں آپ نے کہا واجب ہے؟ یا سلام۔ اچھا، جائز کیوں نہیں کہا؟ بس کیوں مستحب تک پہنچا؟ کیوں نہیں کہا یہ جائز ہے؟ یعنی اس کو مستحب بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ آپ نے عمل کیا تو اس کو جائز نہیں کہا جائے گا بلکہ مستحب کہا جائے گا۔ اچھا، جزاکم اللہ خیرن۔ تو ہاں یہ مستحب ہے۔ پھر سے بھائیو درجات، عمر بھائی توجہ چاہتا ہوں، واجب یہ لازم ہو گیا، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہے۔ مستحب اس کے بعد آتا، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ جائز کریں گے تب بھی ثواب نہیں ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ تو جائز یعنی سب سے اقل درجہ، یعنی مباح، تو اس کو یہ عمل کرنا مستحب ہے۔ کیوں مستحب کم سے کم جائز نہیں کہا گیا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، تو الاصل جو آپ نے کیا تو وہ کم سے کم مستحب ہے، لیکن اس کو واجب کیوں نہیں کہا گیا؟ تو ہاں آپ نے کیا کہا؟ اس لیے آپ نے خود کیا، حکم نہیں دیا۔ اور یہ قاعدہ ہے شریعت میں، یا اہل علم نے قاعدہ لیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا افعال جو صرف فعل مجرد ہے، یعنی آپ نے ایسا کیا تو وجوب تک اس کو نہیں پہنچایا جاتا اللہ کی دلیل ہو۔ تو الفعل المجرد، مجرد فعل کرنا، وہ استحباب تک اس کو پہنچایا جاتا ہے کہ یہ کرنا مستحب ہے، اس کو واجب نہیں کہا جائے گا، اور اس کو یہ بھی نہیں کہا جائے گا جائز، اس لیے کہ ہر عمل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الاصل وہ سنت ہے، اللہ کی کوئی دلیل ہو کہ آپ نے چیز کیا ہے مثلا اس اعتبار سے کہ آپ مثلا بشر ہیں اور اس کو عبادت سمجھ کے نہیں کیا، جیسے کہ سونا، الاصل سونا کیا ہے؟ یہ انسان، ہر انسان سوتا ہے، الاصل سنت کے آداب وہ نہیں بتا رہا ہوں، صرف سونا۔ اب آدمی کہے کہ میں سو رہا ہوں، یہ ثواب ملے گا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، تو صرف سونا بھی ذاتی ہی وہ اس کو تھوڑی کہیں گے۔ اس لیے آپ نے جو کیا ہے، آپ نے اس لیے کیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، اور بشر کی صفت میں یہ ہے کہ وہ سوتا ہے۔ ایسے ہی مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے بال رکھے، کیا اب یہ لمبا بال رکھنا مستحب ہے یا اس کو صرف جائز کہا جائے گا یا واجب کہا جائے گا؟ واجب تو نہیں کہا جائے گا، بات تو واضح ہے، لیکن مستحب ہے یا جائز ہے؟ مستحب ہے۔ کیا دلیل؟ آپ نے عمل کیا۔ بہرحال یہ بھی اگر گہرائی سے دیکھیں تو اہل علم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھا، یہ بطور عادت اس کو سنت نہیں کہا جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے آج علماء اور ایسے ہی دعات کیا وہ بڑے بڑے بال رکھتے ہیں؟ اس سنت پہ اگر وہ سنت ہے تو کوئی عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح لمبے بال رکھنا یہ الاصل یہ جائز ہے، لیکن اس کو سنت نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سبھی وہ بال لمبے رکھتے تھے۔ تو خلاصہ کلام کہ بارش نازل ہونے کے وقت یہ عمل کرنا مستحب ہے کہ اول بارش میں آپ جسم کا کچھ حصہ یا کپڑے ہٹائیں جسم سے تاکہ ادھر بارش کے قطرات پہنچ جائیں اور وہ جگہ بھیگ جائے۔ تو یہ اچھا، تو یہ ہو گیا اس کے متعلق اس حدیث کے بارے میں۔ دوسری حدیث اس کے بعد جو اس میں یہ ہے کہ ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے بارش نازل ہونے کے وقت، کیا کرنا چاہیے واضح ہو گیا، کیا دعا پڑھنی چاہیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو یہ حدیث یہ سنیں، عن عائشة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا۔ اخرجاہ یعنی بخاری مسلم، لیکن حقیقت میں صرف بخاری کی یہ روایت ہے جس سے کہ ابھی واضح کروں گا۔ ترجمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو دیکھتے تو اس طرح دعا مانگتے، اے اللہ اس بارش کو زوردار یا تیز کر دے اور نفع بخش بنا دے۔ اس لیے صیباً کا معنی ہے تیز، زوردار بارش نازل کر، ونافعاً اور نافعاً بھی اسے نفع بخش بنا دے۔ تو زوردار ہو اور ساتھ ساتھ نفع بخش، یعنی زوردار ہو اتنا بھی نہیں کہ جس سے آفتیں مصیبتیں آ جائیں، اسی لیے زوردار نفع بخش ہو۔ اس طرح یہ اس حدیث کا ترجمہ، جس طرح کہ ابن حجر نے کہا اسے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے، لیکن تخریج میں اب یہ بات سنیں، کیا امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے؟ تو صحیح جو مسئلہ ہے کہ امام بخاری نے بس روایت کی ہے، کتاب الاستسقاء باب ما یقال اذا مطرت، پیج نمبر 166، حدیث نمبر 1032، طریق عبید اللہ سے جو روایت کرتے ہیں، نافع سے جو روایت کرتے ہیں، القاسم ابن محمد سے جو روایت کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، یہی حدیث جو آپ کے سامنے جس کا ترجمہ بھی گزر گیا، اور یہ مسلم میں غیر موجود ہے، اسی لیے مسلم کا حوالہ دینا کہ مسلم میں بھی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ادھر ابن حجر رحمہ اللہ سے وہم ہو گیا، یعنی غلطی ہو گئی۔ اب حدیث کے الفاظ کی تشریح کر رہا ہوں۔ صیباً، اللہم صیباً، صیب علی وزن فیعل، فیعل ہے لغت کے اعتبار سے، صیب جو ہے اصل ہے صیب، تو اس طرح واو ثقیل ہو گیا تو واو یا ہو گیا، صیب ہو گیا۔ المہم صیب کا معنی یعنی زوردار، شدید ہو اور اس میں قوت ہو، زوردار بارش۔ صیباً، کیوں اس کو صیباً کا اعراب کیا ہے؟ تو اس کا اعراب یہ ہے کہ اللہم اجعلہ صیباً، تقدیر کلام ہے عربی میں، یہ صیباً منصوب کیوں آیا؟ منصوب جب اسم ہے منصوب آیا ہے تو ایک منصوب ہونے کے کب منصوب آتا ہے؟ اس کے کئی اسباب ہیں، ایک ہے کہ وہ مفعول بھی ہو، تو حقیقت میں مفعول بھی اور تقدیر کلام ہے اللہم اجعلہ، کہ اللہ اس بارش کو بنا صیباً، زوردار قوت والا، تو یہ ہے صیباً۔ پھر نافعاً، نفع بخش، کیوں کہا نافعاً صیباً کے بعد؟ کیوں نہیں کہا اللہم صیباً بس، کہ اللہم، کہ اے اللہ زوردار بارش نازل کر؟ کیوں نافعاً کہا آگے؟
ہاں اس لیے زوردار بارش ہوگا تو اس میں نقصان ہو سکتا ہے، اسی لیے اس کو قید کیا نافعاً، کہ زوردار ہو نفع بخش ہو، یعنی کہ زوردار ہو اور اتنا کہ زوردار ہو جائے نقصان دہ ہو جائے، تو اس کا زوردار نفع بخش ہو، تو نافعاً کہا تاکہ ایسا نہ ہو کہ زوردار نقصان ہو، یا ایسے ایک احتمال یہ ہے کہ زوردار نفع بخش ہو، ایسا نہ کہ زوردار ہو اور نفع نہ ہو، اس میں ممکن ہے کہ بارش زوردار ہو فائدہ نہ ہو، لوگوں کو اتنی زوردار بارش کی ضرورت نہیں ہے اس فصل میں، یا ایسے ہی اس میں تکلیف دہ ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے تھے اس میں ایک بیہقی کی روایت ہے، کیا کہتے تھے؟ اللہم اسقنا سقیا رحمہ لا سقیا عذاب ولا ہدم ولا غرق، کہ اللہ ایسا بارش نازل کر جو رحمت والی بارش ہو، نہ کہ عذاب والی بارش، نہ کہ جس سے منازل گر جائے، ٹوٹ جائے، منہدم ہو جائیں، اور ایسے ہی نہ لوگ اس سے ڈوب جائے، جس طرح کہ سیلاب میں ہوتا ہے، بارش جب زیادہ ہو جاتی ہے تو نقصان دے۔ ابھی اسی گرمی میں جو گزری ہے، گرمی موسم گرما میں، یا جو برسات کا موسم گزرا ہے کچھ مہینہ پہلے، کتنا زوردار بارش اپنے انڈیا ہی میں ہوئی، کتنے لوگ ہلاک ہوئے، بے گھر ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئی۔ تو یہ مراد سیباً نافعاً، تو نافعاً یہ قید ہے کہ اتنا بھی زوردار نہ کہ نقصان دہ ہو، یا ایسے ہی کہ زوردار ہو لیکن مفید نہ ہو۔ اب اس حدیث سے جو فائدہ ماخوذ ہے وہ ایک ہی فائدہ ہے، ایک ہی اہم، جس کا تعلق باب الاستسقاء سے ہے، تو وہ کیا ہے؟ بارش نازل ہونے کی وقت کی دعا، وہ کون سی دعا ہے ہمیں یاد کر لینی چاہیے؟ اللہم صیباً نافعاً، اللہم صیباً نافعاً، کہ اللہ یہ زوردار بارش ہو ساتھ ساتھ قید نفع بخش۔ اچھا، تو یہ ہے اس کی یہ دعا، اور یہ دعا جامع ہے۔ کیوں جامع ہے؟ اس لیے اس میں رحمت کی دعا کی جا رہی ہے، اور کہ یہ نفع بخش بارش ہو، اور ساتھ ساتھ اس میں کسی قسم کی تکلیف، پریشانی، تباہی نہ ہو، نہ لوگوں کی، نہ ان کے منازل، نہ ایسے ہی ان کی فصلوں کی۔ تو اس طرح خلاصہ کلام الصیب النافع، الصیب النافع یہی ہے یہ بارش۔ ایک اضافی فائدہ ذکر کر کے اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں۔ بارش نازل ہونے کے وقت وہ مواضع ہے، وہ اوقات ہیں جہاں دعائیں مقبول ہیں، اور اس میں امام شافعی نے ایک حدیث مرسلاً روایت کی کتاب الام میں، اور انہوں نے اس طرح ذکر کیا کہ یہ دعا کا اس مواضع میں اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے اس وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے، بارش نازل ہونے کے وقت ہمیں سامنے آنا چاہیے اور جسم کے کچھ حصے کو، کپڑے کو ہٹانا چاہیے، تاکہ بارش کے قطرات وہاں تک پہنچ جائیں، وہ کچھ حصہ بھیگ جائے۔ اور اگر اب اس طرح کوئی اگر نہا رہا تو کوئی حرج نہیں، نہانا الاصل جائز ہے، اور بارش سے خاصتاً آپ نے کہا انہو حدیث عہد بربی، ابھی یہ بارش نئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور ایسے ہی اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم صیباً نافعاً۔ اور بارش جب ہو جائے تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ بارش ہو گئی، مثلا رات میں بارش ہوئی تھی، ختم ہو گئی، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، تو اس وقت یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، کہ یہ بارش جو نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ، یا اللہ کی یہ رحمت ہے، اللہ نے جب چاہا تب یہ بارش کو نازل کیا، جو ہم سبھی پر اللہ کا فضل ہے اور اس کی یہ رحمت ہے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیراً۔ باذن اللہ عز و جل آئندہ درس ایک نیا موضوع، نئی حدیث پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔